مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خالق کائنات کا بے حد کرم ہے اور اسی کا فضل ہے کہ ایک مرتبہ پھر ماہ رجب المرجب کی برکتیں رب تعالیٰ نے ہمیں دیکھنا نصیب فرمائیں، اور اسی مہینے کی برکتوں سے رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی حصہ نصیب فرمائیں، اور رب العالمین ہمیں اس مہینے میں کثرت کے ساتھ خوب عبادات کرنے اور اسے راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے پیاروں محترم بھائیوں، جمعۃ المبارک کا یہ عظیم دن جس میں ہم اپنی تربیت، اپنی اصلاح اور اپنی تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے دینی اعتبار سے کچھ باتیں سیکھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور یہ ایک ممبر کا حق بھی ہے، اور ممبر کے سامنے موجود عوام کا بھی یہ ایک ذمہ بنتا ہے کہ وہ ممبر سے اٹھی ہوئی آواز کو اپنے سینوں تک لے جائیں اور اپنے سینوں سے دوسرے مسلمانوں کے سینوں تک لے کر چلے جائیں۔ یہ ایک ممبر کا حق ہے، اور اسی طرح عوام کا بھی حق یہی ہے، نمازیوں کا بھی حق یہی ہے کہ وہ اس سچ کو قبول کریں، اگرچہ اس سچ کے اندر میں بھی غلط ہوں یا آپ غلط ہوں، تو ہمیں جمعۃ المبارک کے دن کی برکت سے اصلاح کر لینی چاہیے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ وضو خانے میں کرتے ہیں، اور اس کے بعد پہلی صف تک جہاں انہیں نماز پڑھنے کا مقدر میں حصہ ملتا ہے، وہاں تک یہ وضو کے قطرے گرا کر آ رہے ہوتے ہیں، یا پھر مسجد میں آ کر داڑھی جھاڑتے ہیں جس سے پانی کے قطرے جو غیر مستعمل ہیں کہ اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس جگہ پر جہاں نمازی سجدے کرتے ہیں وہاں آ کر گراتے ہیں، یا پھر مسجدوں میں آ کر وہ اپنے پاؤں کو صحیح طور پر دھوتے نہیں یا چپل گندے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مسجد کے ماربلوں پر پاؤں کے نشان چھپ جاتے ہیں۔ آپ کو تو یقیناً شاید نظر نہ آ رہے ہوں، مگر جو اس طرف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کا رخ سامنے کی طرف ہو، انہیں اس بات کا بڑا احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کو کتنا صاف رکھتے ہیں، ہم اپنے گھر کے بیڈ روم کو کتنا صاف رکھتے ہیں، ہم اپنے گھر کے قالین کو کتنا صاف رکھتے ہیں۔ اس پر کوئی پانی گرا دے تب بھی ہم غصے میں آ جاتے ہیں، اس پر کوئی مہمان کوئی گندگی کر دے تب بھی ہمیں ناگوار گزرتا ہے۔ تو پھر اللہ کا گھر ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اسی طرح منہ اٹھا کر آ جائیں، نہ ہمیں کپڑوں کی فکر ہو، نہ ہمیں چپلوں کی فکر ہو، نہ ہمیں مٹیوں کی فکر ہو، نہ ہی ہمیں اس بات کی فکر ہو کہ میری گندگی کی وجہ سے مسجد گندی ہو جائے گی، مسجد کا ماربل گندا ہو جائے گا، میرے گھر کو کوئی گندا کرے تو میں اپنی طاقت کے مطابق بدلہ لوں گا، اور پھر وہ اپنی طاقت کے مطابق بدلہ لے گا، وہ اپنی طاقت کے مطابق انصاف بھی کر دے تب بھی ہم سب کو جو ہے وہ الٹی ہی کھانی پڑے گی۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جب مسجد میں لے کر آئیں تو مسجد کے آداب، مسجد کا لحاظ، اور وہ ٹوپی جسے ہم مسجد کی ٹوپی کہتے ہیں، در حقیقت اس مسجد کی ٹوپی کو پہن کر میں اور آپ اپنی بچی کے سسرال میں نہیں جائیں گے۔ تو ہم اللہ کے دربار میں آئے ہوئے ہیں۔ مجھے بتائیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم آج مسلمان کس پلڑے میں جا کر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے کو یہ سمجھانا پڑ رہا ہے کہ آپ جب گھر سے چل کر آئیں مسجد میں تو اپنے گھر کی ٹوپی لے کر آئیں، جس ٹوپی کو آپ پہن کر دعوت میں جانا چاہتے ہیں اس ٹوپی میں آپ مسجد میں تشریف لائیں۔ مگر افسوس، یہ بات اگر ممبر سے بیان ہو تو ہر نمازی کا منہ سوج جائے گا، ہر نمازی ایسے روٹھ جائے گا جیسے جو ہے وہ بگڑا ہوا داماد روٹھ جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ آج ہمیں سچ بات سننے کے لیے بھی اپنے ظرف کو بڑا کرنا پڑتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعۃ المبارک کے یعنی حجۃ المبارک کے جو ہے اس خاص خطبے کے اندر، جہاں ہم نے صرف 2 لائنیں رٹی ہیں نا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں، انگلش میں، سندھی میں، اردو میں، اسی خطبے کے اندر یہ بات بھی فرمائی ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ اپنی اصلاح کرنے والے کو اپنا دشمن سمجھیں گے۔ اب ہوگا کیا معلوم ہے؟ آپ کے دل پر بات لگ جائے گی، آپ کہیں گے بھائی مسجد تو بہت ہیں جی،
مولانا صاحب بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، تو بھائی دوائی بھی تو بڑی سخت ہوتی ہے، کڑوی ہوتی ہے. ہم ڈاکٹر کے پاس اسی کے پاس جاتے ہیں جو جلدی انجیکشن لگا کر جلدی کھڑا کر دے، سوئی بھی تو چبھتی ہے. تو یہ باتیں بھی چبھیں گی تب جا کر ہم اپنی اصلاح کر سکیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے، جمعۃ المبارک کا ایک دن ہے پورے ہفتے میں جسے عید کا دن کہا ہے، کیا آپ اور میں عید کے دن اس طرح مسجد میں آئیں گے کہ ہمارے کپڑوں کے اندر سے اسمیل آ رہی ہو، کپڑے گندے ہوں، ہمارے چپلوں کی نشان کی وجہ سے مسجد کا ماربل خراب ہو رہا ہو؟ افسوس کی بات ہے. آپ مجھ سے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، اور یہ وہ باتیں جو قرآن اور حدیث میں بیان بھی نہیں ہو رہی ہیں ابھی فی الوقت. نہ میں نے قرآن کی کوئی آیت پڑھی ہے، نہ کوئی حدیث سنائی ہے ابھی تک عربی متن کے ساتھ. یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے اپنی ماں کی گود میں سیکھی ہیں، مگر باہر کے معاشرے کی بد اخلاقیاں، بد کرداریاں، بری صحبتیں، دین سے نفرت اور دین سے دوری، جس کی وجہ سے ہماری ان تمام باتوں پر پردے آ چکے ہیں. لہذا آج سے میں اور آپ اپنی زندگی کو بدلتے ہیں. جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کریں. جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ میں بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں. میں اس کپڑوں میں اپنی بہن کے سسرال جا سکتا ہوں؟ اس کپڑوں میں اپنی بچی کے سسرال جا سکتا ہوں؟ اگر جا سکتا ہوں، اتنے میلے کچیلے کپڑوں میں کہ دھبے بھی لگے ہوں، اسمیل بھی آ رہی ہو، ایک عجیب ماحول ہو، ٹھیک ہے، آپ اپنی بچی کی سسرال اس کپڑوں میں اور اس ٹوپی میں، جو مسجد کی ٹوپیاں ہوتی ہیں، اس میں آپ پہن کر جائیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ مسجد میں بھی اسی طرح آئیں. ورنہ آپ اپنے آپ کو بدل لیں، کیونکہ وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی اور کبھی بھی اس کی تقدیر نہیں پلٹتی جب تک وہ اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے. قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الرعد کے اندر فرماتا ہے اللہ کا کلام، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے حالات خود نہ بدل لیں. ہم کوشش تو کریں، ہماری سوچ یہی ہے کہ 15,000 کمانے، 20,000 کمانے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم اپنا کاروبار بھی کھولیں. ہم زندگی بھر جاب پہ لگے رہے، 15 سے شروع ہوئے، 45 پر آ کر، 50 پر آ کر، 75 پر آ کر اٹک گئے. بس ہماری زندگی کی ایکسپائری ڈیٹ، یہاں ہماری جاب کا اختتام ہے. ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم جاب سے زیادہ کاروبار کو ترجیح دیں؟ آج 2 روپے کم کمائیں گے نا، مہینے کے آخر میں 15,000 کی جگہ 1,500 روپے ملیں گے، تو ایک وقت وہ بھی تو آئے گا کہ آپ 1.5 لاکھ کمائیں گے اپنے کاروبار کی وجہ سے. سوچ تو بڑی رکھیں. ہمارے علاقوں کی سطح اتنی چھوٹی سوچ ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی سیدھے انسان کو، سیدھی بات کرنے والے کو بھی جو ہے وہ ہم پسند نہیں کرتے. تو ہماری زندگی پر تف نہیں ہے. ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ ہماری ان بد عملیوں کی وجہ سے، ہماری ان بیکار سوچ اور گھٹیا اخلاق کی وجہ سے کچھ دنوں پہلے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے. ہم نے قرآن پاک کو کتابوں کے اندر، یعنی ان کبوٹوں کے اندر رکھ دیا ہے. ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو غلاف میں ڈال کر جو ہے وہ گھر کی اونچی جگہ پر رکھ دیا ہے. بس جی یہی ہمارا قرآن پاک کے ساتھ حق اور محبت ہے. تبھی دیکھیے ان لوگوں کو موقع ملا ہے کہ وہ بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ یہ ایسی بغیرت قوم ہے کہ جن کے کلام کو ہم ان کے سامنے بھی جلا دینا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ہمارا. کہاں سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں ایک بچی کا دوپٹہ کھینچا گیا تھا، وہ بھی فاروق اعظم کے زمانے کے بھی کتنے عرصے کے بعد. سندھ کی سرزمین پر ایک مسلم بچی کا دوپٹہ کھینچا تو وقت کے خلیفہ نے محمد بن قاسم کو بھیج دیا کہ جاؤ سندھ فتح کر کے آ جاؤ. 17 سال کا نوجوان سندھ آپ کا فتح کر رہا ہے، اور ہم یہاں پر اتنے ممالک ہونے کے باوجود بھی ہم ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ناک میں نکیل نہ ڈال سکے، ہم ان کے گریبان تک اپنے ہاتھ نہ لے جا سکے. ہم اسی معاملے میں الجھے رہے کہ فلاں نے کال دیے تو میں جاؤں گا، فلاں پارٹی کی بات نہیں آئی تو میں کیوں جاؤں، ان لوگوں کا مسلک دوسرا ہے، یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے. ہمیں یہودیوں نے ان معاملات میں الجھا دیا ہے کہ وہ جی کپڑا مکان کی باتیں کرتے، وہ اگر کال دیں گے تو میں روڈ پر آؤں گا، وہ جی فلاں مسلک سے اس کا تعلق ہے تو وہ قرآن کی بات کرے گا تو میں سمجھوں گا. آج ہم ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں اور وہ ہم پر حکومت کر رہے ہیں. ان کا تو زندگی کا اصول یہی ہے کہ بس انہیں جو ہے بانٹتے جاؤ، ڈیوائڈ کرتے جاؤ اور حکومت کرتے چلے جاؤ. وہ پہلے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں میں طبقات کے اندر چھوٹی چھوٹی سوچ ڈال دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی یاد آتا ہے. میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح اتریں گے.
لیکن اس وقت بچے گا وہی جو قرآن کے دامن میں چھپا ہوا ہوگا۔ اس نے قرآن کی بے حرمتی کی، قرآن پاک کو جلایا، پورے برملا انٹرنیشنل میڈیا نے اس کی کوریج دی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی اگر اس منظر کو دیکھتے تو آپ کا بھی خون جوش مارتا، دل ٹوٹ جاتا، کلیجہ منہ کو آ جاتا، مگر آپ نے کون سا اچھا کام کر دیا ہے؟ آپ نے بھی تو قرآن کو جو ہے وہ پیٹیوں کے اندر رکھ دیا ہے زینت بنا کر۔ ہے کوئی ہم میں سے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ 3 مہینے میں قرآن پاک ختم کرتا ہوں؟ 3 مہینے کی بات کی ہے میرے محبوب نے، آخری جو لمٹ بیان کی ہے نا قرآن پاک ختم کرنے کی، 40 دن بیان کی ہے کہ 3 دن 10 دن 30 دن یا 40 دن۔ مجھ سمیت مجھے بتائیں نا، ہم قرآن پاک پہ کتنا عمل کرتے ہیں؟ پھر وہ قرآن پاک جلائیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ جب بندہ کسی کو دلائل سے، جب بندہ کسی کو جج کے سامنے، عدالت کے سامنے قانونی زبان میں جواب نہیں دے سکتا نا، تو وہ ذاتیات پر آ جاتا ہے، وہ اٹیک کرتا ہے۔ تو آج انہوں نے ہمیں اپنے اس پیارے دین کے سچائی ہونے پر، ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہ تھی کہ اس کو غلط کر ثابت کر سکیں، لیکن اب وہ ذاتیات پر آ چکے ہیں۔ کبھی ذات مصطفیٰ پر اٹیک کرتے ہیں، کبھی پیارے پیارے اس نور مجسم والے صورت والے آقا کا خاکے بناتے ہیں، کبھی قرآن پاک کو پھاڑ دیتے ہیں، کبھی قرآن کو جلا دیتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف آپ کی اور میری غلطی کی وجہ سے ہے کہ میں نے قرآن کو پیٹ کیا ہے، آپ نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے آج جو ہے وہ مسلمانوں کے دلوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ مجھے بتایا ہے کوئی آپ میں سے کوئی ایسا نر کا بچہ جو کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتا ہو کہ ہے ہاں میں ہوں جو میں جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں؟ مولانا صاحب آپ مجھ سے پوچھئے، بتائیے۔ ہم یہاں پر ایک مسجد میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، سینکڑوں مسجدیں، بلکہ پوری دنیا کی مسجدوں کا حال یہی ہوگا کہ کوئی کاکا اٹھے گا، کوئی چاچا زمین سے اڑ جائے گا، جی مولانا صاحب میں نے قرآن پاک کی تلاوت 40 دن میں ختم کرتا ہوں۔ جوان کس مرض کی دوا ہے؟ ہر معاملے میں تو اپنے آپ کو آگے رکھتے ہیں، باپ کے سامنے بدتمیزی کرتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم دور کتنا فاسٹ ہو چکا ہے۔ وہ نوجوان کہاں ہیں؟ آج انہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دل پر نازل شدہ کلام کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اور ہم جو ہے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں الجھا دیا ہے، اس لیے کہ ہمیں روزی کے پیچھے لگا دیا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ ہمیں جو ہے وہ دنیا کا کتا بنا دیا ہے۔ ہم دنیا کے دلدادے بن گئے اور وہ ہمارے دین کی بنیادوں پر اٹیک کر رہے ہیں۔ کبھی ختم نبوت پر اٹیک ہوتا ہے، کبھی ناموس رسالت پر اٹیک ہوتا ہے، کبھی جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں بک بک کی جاتی ہے، کبھی اہل بیت اطہار جنہوں نے اپنے بچے تک کو قربان کر دیے ان کے جو ہے اخلاص اور ایمان پر شک کیا جاتا ہے، تو کبھی قرآن مجید فرقان حمید کے پاڑوں کے صفوں کو پھاڑا جاتا ہے، تو کبھی اسے جلایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف دلیل ہے کہ وہ اندرونی طور پر خائف ہو چکے ہیں مسلمانوں سے کہ یہ بد عمل قوم اگر با عمل بن جائے تو مجھے بتائیے اپنے کردار کو کتنا اعلیٰ کر دے گی۔ سیدنا امام محمد کے زمانے میں ایک عجیب واقعہ ہو گیا، بدبودار قسم کا کافر، مسلمانوں سے سخت دشمنی کرنے والا کافر مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضرت امام محمد بڑے حیران ہوئے، لوگوں نے پوچھا اس سے کیا بات ہے؟ تو مسلمانوں سے اتنی چڑ رکھتا تھا کہ اگر کوئی برابر سے مسلمان گزر جائے تو غسل کے لیے چلے جاتا تھا، آج تو اسلام کا کیسے داعی بن چکا ہے؟ اس نے کہا میں ایک بندے کو روزانہ دیکھتا تھا، بازار میں اپنے کام سے آتا، اس کی نظریں جھکی ہوتی تھیں، میں سمجھا کہ صرف بازار میں لوگ دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے اس کے یہ عالم ہے، میں نے اسے تنہائی میں بھی دیکھا تو اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، چہرے پر خوبصورتی کے وہ آثار کہ بندہ دیکھے تو دیکھتا چلا جائے۔ ایک مرتبہ میں نے داڑھی والے شخص کو پکڑ کر پوچھا کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ محمد ہیں۔ اس نے کہا محمد؟ کہا کہ ہاں۔ وہ حیران پریشان ہے۔ اس نے مسجد کے امام کے پاس جا کر کہا مجھے کلمہ پڑھا دو، مسلمان کر دو۔ وہ جو ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، پھر انہی کے پیچھے چل دیا۔ کسی کو پھر راستے میں پکڑ کر کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ تو امام محمد ہیں۔ کہا محمد؟ بولا وہی جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے؟ کہا نہیں،
یہ تو اس بڑے محمد کے خادموں کے خادموں کے خادموں کے خادموں میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس نے پھر اسلام کی تصدیق کرتے ہوئے بلند آواز سے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، کہا جب چھوٹے محمد کی کردار اور کیفیت اور اخلاق کا یہ عالم ہے تو پھر اللہ نے بڑے محمد کو کتنے بڑی شان عطا فرمائی ہوگی۔ یہ مسلمانوں کا کردار ہے۔ مجھے بتائیے نا، آج وہ قرآن جلا رہے ہیں، ہمیں قرآن سمجھنے کا وقت نہیں ملتا ہے، اور پھر کہتے ہیں جی مولانا صاحب جو ہے وہ امام صاحب آپ جوان ہیں نا، بڑے جوش میں آ جاتے ہیں، تھوڑا پیسفل ماحول میں بات کیا کریں۔ وہ آپ کی ماں کو گالی دے تو آپ پیسفل ماحول میں جو ہے بات کر کے بتائیں۔ کوئی آپ کی بہن پر غلط الزام لگا دے، آپ جو ہے وہ نرم لہجے میں رہ کر بات کر کے بتائیں۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی غیرت کتنی جو ہے تسلیم کرتی ہے۔ وہ ہمارے قرآن کو جلائیں، ہم دو لفظ غصے میں بول بھی نہ سکیں انہیں، تو ایسے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ کسی شاعر نے بھی کیا خوب بات کہی تھی، علامہ اقبال بھی اپنے دور میں یہ بات کہہ کر کے چلے جا چکے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے حدیث کو چھوڑا، تو آج نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو اپنا قانون بنا کر پیش کر دیا اور ہمارے اصل قانون والی کتاب کو جلانا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کو صرف اپنے کاروبار کی فکر ہے۔ اور پھر کسی نے بات کیا خوب کہی تھی، کہا کہ اگر ہم نے درس قرآن بھلایا نہ ہوتا، اگر ہم نے درس قرآن بھلایا نہ ہوتا، زمانے نے یہ دن دکھایا نہ ہوتا کہ آج مسلمانوں کے سامنے ان کی غیرت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا اس کو کوریج دے رہا ہے، سیو کر رہا ہے، اس کو سیفٹی اور امان دیا جا رہا ہے۔ یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی غیرت نہیں جاگی ہے، میری غیرت سو رہی ہے، ہم بے غیرت ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج جو ہے مسلمانوں کے پاک کلام کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ قرآن پاک سے تو محبت کرنے والے مالدار ہو جاتے ہیں، دولت مند ہو جاتے ہیں۔ فاروق اعظم کے دربار میں ایک شخص آ کر کہتا تھا حضرت غریب ہوں، محتاج ہوں، مدد کر دیں۔ کہا کیا بار بار آ جاتے ہو، جاؤ قرآن پڑھو۔ اس نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، دل پر بات لگ گئی، قرآن پڑھتا رہا، اللہ نے ایسا نواز دیا کہ کچھ عرصے کے بعد پھر ملاقات ہوئی فاروق اعظم سے۔ کہا کہ آتے کیوں نہیں، ناراض ہو گئے ہو؟ کہا نہیں۔ فاروق اعظم سے عرض کرنے لگا نہیں حضرت ایسی بات نہیں ہے، آپ نے جو مجھے وظیفہ دیا کہ قرآن پڑھو سب کام ہو جائیں گے، میں قرآن پڑھتا رہا، پہلے میرا ہاتھ یوں تھا، اب ان لوگوں میں شامل ہو چکا ہوں۔ پہلے میں مانگنے والے لوگوں میں تھا، محتاج تھا، اب اللہ نے مجھے غنی کر دیا ہے، میں بھی لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ہے کوئی آپ میں سے کوئی جو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے اپنی اولاد کو حافظ بنائے؟ ہے کوئی قرآن کی تعلیم کو سینہ بسینہ آگے تک پہنچانے کے لیے اپنی اور اپنے گھر والوں کی قربانی دے، وقت کی، اور قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے آئے؟ ہمیں تو کاروبار سے فرصت نہیں ملتی، کہتے ہیں مولانا صاحب بہت مصروف ہوتا ہوں، فلاں پارٹی کو ٹائم دیا ہوا ہے، فلاں جگہ میٹنگ ہے۔ بھائی آپ کو آپ کی میٹنگ مبارک ہو، آپ کو آپ کی پارٹیاں مبارک ہو، ہمیں قرآن پاک کی خدمت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العزت ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کرنے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، اللہ تعالیٰ انہیں کیفر کردار تک پہنچائے، انہیں تباہ و برباد فرمائے، اور ان کی ملک کی کرنسی ڈاؤن ہو جائے، اور قرآن کی عظمت اور قرآن کی خدمت کی برکت سے اللہ ہمارے پاکستان کو بھی استحکام عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔